اور شراب کی مذمت کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ حضرت عثمان بن عفان اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ آقا کا فرمان کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ، آقا نے ارشاد فرمایا لوگو یہ تمام خباثتوں کی جو جڑ ہے شراب، اس شراب سے جو تمام خباثتوں کی جڑ ہے اس شراب سے بچو، اس سے دور رہو۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک عابد تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، بہت پرہیزگار تھا اور عزلت نشین بھی تھا، لوگوں سے الگ رہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دوسروں کے ساتھ بندہ ملتا ہے نا، دوسروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے غیبت کب ہوتی ہے؟ جب دوسرا پاس بیٹھا ہے، اب دوسرا پاس ہے ہی نہیں تو غیبت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کب بولا جاتا ہے؟ جب دوسرا سامنے ہوتا ہے، اب دوسرا اگر محفل کے اندر ہے ہی نہیں تو جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ چغلی کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے گناہ اگر آپ دیکھیں گے نا کہ لوگوں کے ساتھ جب میل ملاپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جاتا ہے تو بہت سے گناہوں کے اندر بندہ ملوث ہو جاتا ہے، بہت سے گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، بہت سے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اگر وہ عزلت نشین ہو جائے، وہ بالکل سب سے تنہائی کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ بات چیت کرنی ہے، نہ رہن سہن اختیار کرنا ہے، تو پھر وہ جھوٹ سے بھی بچے گا، پھر وہ برائی سے بھی بچے گا، پھر وہ بہت سی چیزوں سے بچ جائے گا۔ اب یہ اللہ والے تھے، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور انہوں نے تنہائی کے اندر رہنا پسند کیا اور ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی۔ اب چھوٹی سی جب کٹیا بنا لی، اسی کے اندر یہ رہ رہے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک عورت نے اپنی خادمہ کو اس کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو ایک مسئلے کے اندر گواہی دینی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد وہ اپنے اس کٹیا سے، اپنے اس چھپر سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد جب اس مالدار اور خوبصورت عورت کے گھر میں پہنچنے کے بعد جو ہی ایک دروازہ کراس کیا، اندر گئے، تو اس کی خادمہ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہدایت کے مطابق۔ دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، اسی طریقے سے جب صحن کے اندر پہنچ کر کے اس کی کوٹھی میں پہنچے، تو اب وہاں پہنچنے کے بعد جب سارے کے سارے یہ دروازے اس نے بند کر دیے، تو فقالت، اب اس عورت نے یہ کہا، اب اس کے پاس جا کر کے اسے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہاں پہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور شراب کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس عورت نے کہا کہ اِنَّا لَمْ، کہ ہم لوگوں نے تمہیں کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے بلایا ہے لِقَتْلِ هَذَا الْغُلَامِ، تاکہ اس چھوٹے بچے کو تو قتل کر دے۔ تو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، اور 7 کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے بلا وجہ کسی کو قتل کرنا۔ تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں نا، کسی کو بلا وجہ قتل کرنا۔ کہا اچھا یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ اب وہ عورت مالدار بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عورت حسین و جمیل بھی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ نے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو بندہ مومن اس وقت کنٹرول کر جاتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے، نور کا منبر عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا ہوں، ساری زندگی تو عزلت نشینی کے اندر میں نے گزاری ہے، عبادت و ریاضت کے اندر ساری زندگی گزاری ہے، آج میں بدکاری کے قریب چلا جاؤں، نہ میں قتل کر سکتا ہوں، نہ بدکاری کر سکتا ہوں، ان ساری چیزوں سے میں بچوں گا۔ اب انہوں نے کہا اچھا تو ایک بات یاد رکھ، پھر یہاں پہ او تشرب کاسم من الخمر، تو ایسا کر کے یہ شراب کا ایک پیالہ پی لے، ورنہ میں تجھے بدنام کر دوں گی، اور تیرے اوپر حد بھی جاری ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے تو بدنام بھی ہو جائے گا، اور معاشرے و سماج کے اندر منہ نکالنے کے لائق نہیں رہے گا۔ اب عابد نے سوچا کہ کبیرہ گناہ ہے کسی کو قتل کرنا،
کبیرہ گناہ ہے بدکاری کرنا۔ اب شراب پینا یہ ہے کہ چلو ایک پیالہ پی لیتے ہیں، اور یہ بھی بدیل ناخواستہ، اگر شراب نہ پی جائے تو پھر یہ عورت مجھے بدنام کر دے گی اور یہ میرے اوپر تہمت لگا دے گی، اور تہمت لگانے کے بعد میں معاشرے و سماج کے اندر منہ نکالنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ یہ ہمارا سماج جو ہے نا، یہ بڑے عرصے سے اس سماج کی یہ بگڑی ہوئی ایک حالت یہ بھی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو پھر لوگ یقین کس بات پہ کرتے ہیں؟ جو گلیوں کے اندر ہوتی ہے، کوچوں کے اندر ہوتی ہے، بازاروں کے اندر ہوتی ہے، اور سماج کے اندر کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچاتا پھرے اور تحقیق و تفتیش اس کی نہ کرے۔ ساری جتنی باتیں ہم سنتے ہیں بازاروں میں، یہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں؟ یہ جو افواہیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری درست ہوتی ہیں؟ لیکن افواہوں کے اوپر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور حقائق کی تلاش کے اندر لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہ کڑوی سچائی ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی۔ اب اسی طریقے سے اس نے سوچا لوگ تو بدنام کر دیں گے، عورت مجھے بدنام کر دے گی، اور لوگ سارے کے سارے میں جو عابد و زاہد اور میرا جو ایک مذہبی اور میرا جو ایک تقوی و طہارت والا مقام ہے، یہ مقام میرا داغدار ہو جائے گا اور میرا دامن داغدار ہو جائے گا، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نہایت ناپسند کرتے ہوئے اس نے شراب پی لی۔ اب شراب پی لینے کے بعد جب اسے لطف آیا تو اس نے کہا چلو مجھے ایک پیالہ اور پلا دو، اور پی لیا۔ پھر اسی طریقے سے بالکل وہ مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش نہیں رہا، کیونکہ جب شراب اور عقل دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب شراب آتی ہے تو عقل کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اب پھر ایک آدمی کو عقل ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بدن دیا نا، اس بدن کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈرائیور دیا ہے، اسی ڈرائیور کا نام عقل ہے۔ اب ڈرائیور کے بغیر گاڑی تو نہیں چلتی نا، عقل نہ ہو تو انسان کا بدن بیکار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، اچھے خاندان کے بھی ہوتے ہیں، ساری کوالٹیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نہ کرے جب کہ انہیں ذہنی بیماری لگ جائے اور عقل ان کی ختم ہو جائے، اب وہ خوبصورتی کام کی رہتی ہے اور دولت و ثروت کام کی رہتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ ان ساری چیزیں کارآمد تبھی ہوتی ہیں جب انسان کو عقل و شعور کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ اب عقل تو چلی گئی، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس شخص نے، کیونکہ اب اسے ہوش نہیں تھا، عورت نے جو ہی کہا تو اس نے چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ اس نے زنا بھی کر دیا حالت بے ہوشی میں۔ پہلے تو وہ بچتا تھا کہ میں قتل بھی نہیں کروں گا، پہلے وہ بچتا تھا کہ میں بدکاری بھی نہیں کروں گا، صرف اس نے شراب پی تو اس شراب کی بنیاد پر 2 کبیرہ گناہوں کے اندر وہ بندہ گرفتار ہو گیا۔ آج اب دونوں کے یہ واقعہ سنانے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاجتنبوا الخمر، لوگو شراب سے بچو، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ إِيمَانٌ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، ایمان اور ہمیشہ شراب پینا، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک سینے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایمان، بولو ایمان اور شراب، یہ دونوں ایک سینے کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہاں شراب نہیں ہوگی، اور جس دل کے اندر شراب ہوگی وہاں ایمان نہیں رہ سکتا ہے۔ دونوں آقا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو وَلَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ، کہ یاد رکھو کہ ان قریب ایک دوسرے کو نکال کر کے رہیں گے۔ اگر ایمان اس کا مضبوط ہے اور طاقتور ہے تو پھر اگر وہ غلطی کی بنیاد پر، بری سنگت و بری صحبت کی بنیاد پر اگر اس نے کہیں شراب پی لی تو پھر ایسی صورت میں یقینی طور پہ، کیونکہ ایمان اس کا قوی ہے نا، تو آئندہ یہ ضرور توبہ کرے گا، باز رہے گا، اور شراب کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر وہ شراب پیتا رہا، صبح پیتا رہا، شام پیتا رہا، محفل کے اندر، گھر کے اندر، یاروں کی مجلس کے اندر اگر وہ شراب پیتا رہا تو پھر یاد رکھیے کہ آخر کار ایک دن وہ بھی آئے گا کہ شراب اس کے سینے کے اندر تو رہ جائے گی اور ایمان اس کے سینے سے باہر نکل جائے گا،
اور میں نے پہلے احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں کہ کس طریقے سے دوسرے ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس طرح ایک پرندہ انسان کے بالکل اوپر ہوا میں معلق ہوتا ہے نا، اس طرح ایمان باہر نکل کر کے اوپر لٹکنے لگتا ہے جب بندہ شراب پیتا ہے۔ شراب پیتا ہے تو ایمان باہر ہو گیا، شراب کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا، شراب کی وجہ سے عقل ختم ہو گئی، شراب کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، شراب کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ کتنے واقعات تو میرے پاس آئے ہیں اور کتنے استفتے میرے پاس موجود ہیں۔ شراب کی بنیاد پہ گھر اجڑتے ہیں، شراب کی بنیاد پہ خاندان اجڑتے ہیں، شراب کی بنیاد پہ تباہی آتی ہے، شراب کی بنیاد پہ بربادی آتی ہے، اور شراب کی بنیاد پہ کتنے ہاسپٹل آباد ہوتے ہیں، شراب کی بنیاد پہ گردے تباہ ہوتے ہیں، شراب کی بنیاد پہ بیماریاں آتی ہیں، شراب کی بنیاد پہ تباہیاں آتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے یہ سب کچھ شراب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟